عزیز طلبہ السلام علیکم. میرا آج کا سبق مولانا محمد حسین آزاد کے انشائیے پر مشتمل ہے، جسے ہم مضمون کا نام بھی دے سکتے ہیں. عنوان ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. ہم اس مضمون کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. تو پہلا اقتباس، سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں تو جو لوگ اب اپنے تئیں بد نصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے. ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے گیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا. یہاں حکیم سقراط کے دانشمندانہ نکتے کو انتہائی دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام دنیا والے اپنے مصائب کو، اپنی مشکلات کو، پریشانیوں کو تبدیل بھی کر لیں، ان کا مبادلہ بھی کر لیں تو اپنی پہلی تکلیف سے آشنا ہونے کی بنا پر وہ تکلیف انہیں بہتر معلوم ہوگی اور تبدیل شدہ پریشانی انہیں مصیبت لگے گی. ہر انسان اپنی پہلی مصیبت سے چونکہ واقف ہوتا ہے، اس کے نشیب و فراز سے آگاہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے بآسانی جھیل سکتا ہے. اسی لیے یہاں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو اپنی پہلی ہی پریشانی بہتر لگے گی اگر اسے تکالیف کو تبدیل کرنے کا موقع دیا گیا تب بھی. دوسرا اقتباس، میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا تھا اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی. خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا ہے، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و الم اور مصائب و تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں. چنانچہ اس مطلب کے لیے کہ ایک میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا تجویز ہوا اور لوگ آنے شروع ہوئے. میں بیچوں بیچ کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا. دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا. صاحب مضمون کے حوالے سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سقراط حکیم یعنی ایک دانشمند انسان اور ایک اور دانشمند کے قول کو سوچا، دونوں خیالات کا موازنہ کیا، ان کے بارے میں مزید سوچ بچار میں مصروف تھے کہ صاحب مضمون کو نیند آ گئی اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سلطان افلاک یعنی آسمانوں کے بادشاہ کے دربار سے ایک حکم جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ تمام دنیا کے لوگ اپنی پریشانیوں کو ایک جگہ جمع کر دیں. اور یہاں میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع ہونے کی بات کی گئی ہے کہ ہم خیال میں جتنا بڑا میدان سوچ سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ وسیع ایک جگہ تھی جہاں لوگ آ کے اپنی پریشانیوں کو پھینک کے جا رہے تھے اور وہ پریشانیاں اتنی زیادہ جمع ہو گئیں کہ ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر گئیں اور وہ پہاڑ بھی بالآخر بادلوں سے اونچا ہوتا چلا گیا. جو بھی ان کی پریشانی گرتی تھی وہ بظاہر چھوٹی معلوم ہوتی تھی لیکن گرنے کے بعد وہ اور زیادہ بڑی ہوتی جاتی تھی. اگلا اقتباس، ایک شخص سوکھا سہما دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا. اس انبوہ میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی. وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے تھا جس کا دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا. اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑھی ہوئی تھیں.
اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھیں تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں. اس کی آنکھ وحشیانہ تھی مگر نگاہ میں افسردگی تھی اور نام اس کا وہم تھا. ہر شخص کا بوجھ بندھواتا تھا اور لدواتا تھا اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا. صاحب مضمون کی تمثیل نگاری یعنی مجسم صورت دینا، خیالات کو ایک جسم کی صورت عطا کر دینا، یہ خوبی اس پیراگراف میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. یہاں وہم کو ایک جسمانی صورت عطا کر دی گئی ہے اور وہم کا جو تمثیلی حلیہ بیان کیا گیا ہے، اور وہم کو وہ ایک عیار اور پھرتیلا شخص بتاتے ہیں جو انتہائی حد تک دبلا تھا مگر چست تھا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے جس پر جنات اور دیووں کی بھیانک شکلیں زردوزی سے کڑھائی کی ہوئی تھیں. اس کی آنکھوں میں وحشت اور بربریت دکھائی دیتی تھی. اس نے ایک ایسا آئینہ تھام رکھا تھا جو شکل کو بڑا کر کے دکھاتا تھا. بظاہر تو وہ دوسروں کی مدد کر رہا تھا کہ ان کے بوجھ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا رہا تھا، لیکن در حقیقت اسی کردار کو بعد میں منفی ثابت بھی کیا گیا ہے. اگلا اقتباس. ایک بڑی بھیڑ آئی کہ جس کی تعداد کا شمار نہ تھا. معلوم ہوا کہ یہ عاشقوں کا گروہ ہے. ان کے سر پر دودے آہ کی گٹھڑیاں تھیں کہ انہی میں آہوں کے تیرے خیالی اور نالوں کے نیزہ وبالی دبے ہوئے تھے. اگرچہ یہ لوگ مارے بوجھ کے اس طرح درد سے آہیں بھرتے تھے کہ گویا اب سینے ان کے پھٹ جائیں گے، لیکن تعجب یہ ہے کہ جب اس انبار کے پاس آئے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ان بوجھوں کو سر سے پھینک دیں. کچھ جدوجہد سے سر ہلا مگر جس طرح لدے ہوئے آئے تھے اسی طرح چلے گئے. یہاں بات کی گئی ہے عاشقوں کی. عاشق اپنے درد و غم کو اپنے لیے متاع عزیز خیال کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے سر سے دودے آہ کی گٹھڑیاں نہیں اتار سکتے تھے. ان کے نزدیک ان کا درد و غم ہی ان کے جینے کا باعث ہوتا ہے. انہیں اپنے دکھ درد کے ساتھ جینا آسان لگتا ہے اور غم سے نجات کا خیال بھی ان کے لیے تکلیف دہ بن جاتا ہے. اسی لیے عاشقوں کا گروہ اپنے سر سے دودے آہ کی گٹھڑیاں اتارنے میں ناکام رہا. اگلا اقتباس. میں فقط ایک ہی بات میں حیران تھا اور وہ یہ تھی کہ اتنے بڑے انبار میں کوئی بے وقوفی یا بد اتواری پڑی ہوئی نہ دکھائی دی. میں یہ تماشے دیکھتا تھا اور دل میں کہتا تھا کہ اگر ہوسائے نفسانی اور ضعف جسمانی اور عیوب عقلی سے کوئی نجات پانا چاہے تو اس سے بہتر موقع نہ ہاتھ آئے گا. کاش کہ جلد آئے اور پھینک جائے. یہاں صاحب مضمون اپنے خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہوتا اگر کوئی اپنی بے وقوفی کو پھینک دیتا، بد چلنی کو پھینک دیتا. لیکن افسوس کہ لوگ صرف ظاہری عیبوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری شکل صورت دیکھتے ہیں. انہیں ہر چیز خوبی سے بھرپور چاہیے لیکن وہ خوبی باطنی نہیں دیکھتے بلکہ وہ صرف ظاہری شکل و صورت ہی کو دیکھتے ہیں. اور اسی حوالے سے شاعر کہتے ہیں کہ اگر تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے کہ آپ کو کبھی ایسی برائی کو اس ڈھیر کا اگر حصہ بنانا چاہیں، اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا چاہیں تو کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ جب کوئی اپنی بیوقوفی یا برے چال چلن کو تبدیل کر لے، بیوقوفی کی جگہ عقل مندی لے لے، برے چال چلن کو اچھائی میں نیکی میں تبدیل کر لے، نفسانی خواہشات کو، عقل کی برائیوں کو ختم کرنا چاہے، ان سے نجات پانا چاہے اور اپنی کم فہمی کے بدلے میں دانش مندی حاصل کر لے تو اس سے بہتر مبادلہ نہیں ہو سکتا. اپنی نفسانی خواہشات کو پاک بازی سے تبدیل کرنا بھی ایک بہتر مبادلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں یہی بات ہے کہ ہم ظاہری طور پر تو ظاہری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ان چیزوں کے باطنی پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر زندگی میں ہمیں
परेशानियों का सामना रहता है। अगला इक्तबास, जो मुसीबतें हम पर पड़ती हैं हकीकत में हमारे सहार के बमूजिब होती हैं, या ये बात है कि सहते सहते हमें उनकी आदत हो जाती है। यहाँ साहिब मज़मून ने ये बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को अगर कोई तकलीफ़ अता करता है तो उसे सहने की हिम्मत भी दे देता है, वो हौसला भी दे देता है जिसकी वजह से वह उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर पाए। एक ये बात भी हो सकती है कि जब हम उस तकलीफ़ के आदी हो जाते हैं, उन तकलीफ़ों को हम बर्दाश्त करने लगते हैं, तो फिर हम उन तकलीफ़ों के साथ समझौता कर लेते हैं, और ऐसे में हमारे लिए उन तकलीफ़ों को उनको बर्दाश्त करना उनके मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाही हासिल करने की वजह से आसान हो पाता है। अगला इक्तबास, इतने में हुक्म आया कि वह जिसने उन्हें धोखे में डाल रखा था वो शैतान नाबकार यहाँ से दफ़ा हो जाए। उसकी जगह एक फरिश्ता रहमत आसमान से नाजिल हुआ। उसकी हरकत व सकनात नहायत माकूल और बावकार थीं और चेहरा भी संजीदा और खुशनुमा था। उसने बार बार अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया और रहमत इलाही पर तवक्कल करके निगाह को उसी की आस पर लगा दिया। उसका नाम सब्र व तहम्मुल था। अभी वो इस कोहे मुसीबत के पास आकर बैठा ही था जो कोहे मज़कूर खुद ब खुद सिमटना शुरू हुआ, यहाँ तक कि घटते घटते एक सल्स रह गया। फिर उसने हर शख्स को असली और वाजबी बोझ उठा उठा कर देना शुरू किया और एक एक को समझाता गया कि ना घबराओ और बुर्दबारी के साथ उठाओ। इस इक्तबास में देखा जाए तो एक और किरदार का जिक्र हुआ है। हमने पहले बात की थी एक किरदार की जिसका नाम था वहम। मुसन्निफ ने उसको भी मुजस्सिम सूरत अता की थी, और अब दूसरा किरदार सामने आया जो फरिश्ता रहमत की सूरत में था। ये दोनों किरदार कहानी के मरकज़ी किरदारों में शुमार किए जा सकते हैं। अब दोनों के दरमियान मवाज़ने की बात हो जाए। वहम ने मसाइब आलाम को इस कदर हैबतनाक बनाकर पेश किया था कि मामूली ऐब भी नाकाबिले बर्दाश्त नज़र आते थे, जबकि फरिश्ता रहमत अपने नाम के मुताबिक रहमत खुदावंदी का बाइस साबित हुआ। मुसीबत के अंबार उसके बैठते ही सिमटने लगे। वहम की बात करें तो वहम ने अपने आईने की बदौलत खलकत को गुमराही में डाल रखा था, जिसके तुफैल उनमें नाशुक्री का जज्बा उभर कर सामने आया था। जबकि फरिश्ता रहमत को देखा जाए तो उसने बुर्दबारी और तहम्मुल की तलकीन के साथ हर शख्स का असल बोझ उसके हवाले किया, तो मुतालिका शख्स में भी उसे बर्दाश्त करने का हौसला पैदा हुआ। यहाँ इसी हवाले से बात की गई है और दोनों किरदारों के मस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर किया गया है। देखा जाए तो हम अपनी असल ज़िंदगी में भी वहम के साथ ऐसी ही परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं, अच्छी भली ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें मुश्किलात का शिकार कर सकती हैं। बाज़ औक़ात हमें अपना नाम बुरा लगने लगता है, हम वहम में पड़ जाते हैं कि हमारा नाम माशरे के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है, हमारा नाम आउटडेटेड है या कुछ और इसको समझ लिया जाए। दूसरी मिसाल हम कह सकते हैं हमें अपनी सूरत औरों के मुकाबले में इतनी भली मालूम नहीं होती, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेहतरीन खलकत के तौर पर तख्लीक किया है। तो इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक का उम्दा नमूना है। हमें अगर शुक्र अदा करने की आदत पड़ जाए तो हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। हम तीसरी मिसाल देखें तो माशरे में हमारी जो भी हमारा स्टेटस होगा, जो भी हमारी माशरे में एक कह लें कि मुकाम होगा, हम अपने उस मुकाम को अपने लिए काफ़ी नहीं समझते। हमें अल्लाह की जो दी गई नेमतें होती हैं हमें उन पे भी वहम होने लगता है कि हम बहुत सून से कमतर हैं, जिसकी वजह से हम माशरे में कमतरी का शिकार हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। अच्छी भली ज़िंदगी गुजारने की बजाय हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं, परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर सकते हैं अगर हम
توکل اختیار کر لیں، صبر کر لیں، مطمئن ہو جائیں، راضی برضا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. ہم توکل کریں، ہم تمام تر پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، تبھی ہم اپنی زندگی میں سکون پیدا کر سکتے ہیں. اب خلاصے کی بات ہو جائے. سبق کی مختصر کہانی خلاصے کی صورت میں کچھ اس طرح لکھی جا سکتی ہے کہ صاحب مضمون نے پہلے حکیم سقراط کا لطیفہ اور ایک اور دانشور کا قول بیان کیا ہے کہ اگر انسان کو اس کی مشکلات آپس میں تبدیل کرنے کا موقع بھی مل جائے تب بھی اسے اپنی پہلی مصیبت بہتر معلوم ہوگی. یہی سوچتے سوچتے مصنف سو گئے. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ آسمانوں کے بادشاہ یعنی سلطان افلاک نے دنیا کے لوگوں کو اپنی مشکلات کا ڈھیر میدان میں جمع کرنے کا حکم دیا اور اس مشکلات کے ڈھیر کو لوگ پھینکتے جاتے تھے اور وہ ڈھیر اور بڑا ہوتا جاتا تھا. ایسے میں ان کی مدد کرنے والا ایک شخص تھا جس کو صاحب مضمون نے اس کا حلیہ بتایا کہ سوکھا سہما دبلاپا کے مارے ہوا کی طرح ہو رہا تھا کہ گویا اڑ جائے گا. چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں آئینہ بھی تھا جس کی وجہ سے لوگ اپنی صورت شکل کے متعلق وہم میں مبتلا ہو جاتے تھے. اس کے لباس پر عجیب و غریب ڈراؤنی تصاویر بنی ہوئی تھیں اور خود بھی اس کا حلیہ اسی قسم کا تھا. وہم کا آئینہ بھی اسی قسم کا کردار ادا کرتا تھا کہ لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا تھا، ان میں ناشکری کا جذبہ پیدا کرتا تھا. مصنف ایسے میں میدان میں کھڑے تماشا دیکھتے نظر آئے اور انہوں نے ایک کے بعد ایک مختلف لوگوں کو آتے دیکھا. کہیں تو افلاس کا عذاب پھینکا، کسی نے اپنی بری بیوی کو پھینک دیا، کسی نے مختلف طرح کی بیماریاں پھینک دیں، اپنے جسمانی عیب پھینک دیے. لیکن ایک ایسا گروہ آیا جو عاشقوں کا تھا. وہ اپنا دکھ اپنا غم پھینکنے میں ناکام رہا کیونکہ یہی ان کی متاع حیات ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنی برائیوں کو پھینکنے کی بجائے اپنی عاقبت اندیشی کو، ہوشیاری کو پھینک گئے. تو یہاں صاحب مضمون کو افسوس بھی ہوا کہ اس حالت میں وہ عیب جو عقل سے متعلق تھے، وہ جسمانی کمزوریاں جو انسان کو روحانی طور پر لاحق ہوتی ہیں، اگر ان کو مبادلہ کر لیا جاتا تو اس سے بہتر موقع نہیں تھا. لیکن لوگ اس چیز کو دیکھنے کی بجائے ظاہری خوبصورتی کی طرف دھیان دینے میں مصروف تھے. ایسے میں سلطان افلاک کا دوسرا حکم آیا کہ اپنے مصائب کو، اپنی پریشانیوں کو تبدیل کر لیں اور جس پریشانی کو چاہیں اٹھا لیں. تو ایسے میں اس سے پہلے صاحب مضمون نے اپنا احوال بتایا کہ وہم نے انہیں بھی آئینہ دکھا کر پریشانی میں مبتلا کر دیا. انہیں اپنا چہرہ ایسا چھوٹا نظر آیا اور جسم بڑا نظر آیا کہ چہرے کو پھینک دیا. اور ایک شخص کا دوسرے کا چہرہ دیکھا کہ وہ اپنے بڑے چہرے کو پھینک رہا تھا. تو ایسے میں صاحب مضمون کو وہ خوش نصیبی نظر آئی. یہاں جب سلطان افلاک کا حکم آیا کہ اپنی تکالیف کو تبدیل کر لیں تو میاں وہم نے پھر سے کام کرنا شروع کیا. لوگوں نے اپنے جسمانی تکالیف کو چھوڑ کر جیسے ایک شخص نے درد قلنج کو چھوڑا، ایک خوبصورت نوجوان نافرمان لڑکے کو لے لیا جس نے اس کا سر پھاڑنا شروع کر دیا. جہازی غلام نے اپنی زنجیر کی قید کو چھوڑا تھا اور جھولے کے مرض کو لے لیا تو اس سے چلا نہیں جا رہا تھا. وہ عورتیں جو دبلی تھیں انہیں اپنا دبلاپا انہوں نے پھینک کر موٹاپا لے لیا تھا. اب اسی طرح سے ایک بوڑھے شخص نے اپنے بڑھاپے کو چھوڑ دیا لیکن اسے دوسری بیماری لاحق ہو گئی. تو اپنا چہرہ جو نگار نے صاحب مضمون نے لیا تھا تو بڑے چہرے والے دوست ان کی طرف دیکھ کے ان پر ہنسنے لگے. اب اس کے بعد صاحب مضمون کو اپنے چہرے پر بھی یہی افسوس ہونے لگا کہ چہرہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ہاتھ رکھتا کہیں تھا اور جا پڑتا کہیں تھا.
اس کے علاوہ ایک شخص وہ تھا جو پہلے ٹانگوں کے موٹاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا تھا. اس نے ایک لمبے شخص سے تبدیل کر لیا جس کی پنڈلی ہی نہ تھی. دونوں پر ہنسا جا رہا تھا. اس کے یعنی تمام کے تمام لوگ اپنی جان سے بیزار نظر آتے تھے. ہر طرف آہو بکا کا سلسلہ جاری تھا. لوگ پریشان تھے، آہو فغاں ہو رہی تھی. ہر ایک کو اپنی گزشتہ تکلیف بہتر اور بھلی معلوم ہو رہی تھی. ایسے میں سلطان افلاک کو رحم آیا اور حکم ہوا کہ سب اپنے اپنے اصل مصائب کو واپس لے لیں، اور وہم کو جو کہ اس میدان میں انہیں دھوکے میں مبتلا کر رہا تھا اسے اس میدان سے چلے جانے کا حکم ہوا. فرشتہ رحمت کا نزول ہوا جس نے لوگوں کو اللہ پر توکل کا درس دیا، اور جب وہ پریشانیوں کا پہاڑ جو کئی گنا بڑھ چکا تھا فرشتہ رحمت اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ تقریباً 1/3 رہ گیا، اور اس نے ہر شخص کو اس کا اصلی بوجھ، اصل پریشانی، اصل مصائب ہر ایک کے حوالے کیے. تو ایسے میں اہل عالم کو بھی آسودگی کا احساس ہوا، کیونکہ فرشتہ رحمت نے انہیں توکل، صبر کرنے کا، تحمل کرنے کا درس دیا تھا. ہر ایک کو سمجھاتا گیا کہ بردباری اور برداشت سے کام لیں، اور اسی کی وجہ سے لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی اور اہل عالم کو بھی آسودگی حاصل ہوئی. بات کریں گے سبق کے مرکزی خیال کی. اس سبق کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے کی پریشانی کو کم تر سمجھتا ہے، اپنے مصائب و آلام کو زیادہ پرمشقت محسوس کرتا ہے. لیکن اگر کبھی ایسا موقع ملے کہ اہل عالم اپنے مصائب کے مطابق آپس میں مبادلہ کر لیں تو اپنی پہلی تکلیف سے آشنا ہونے کے باعث انہیں اپنی مصیبت بہتر معلوم ہوگی. انسان کی اسی ناشکری کی فطرت کی وجہ سے مضمون کا نام انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا حسب حال ہے. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کا یہ سبق یہیں مکمل ہوا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اللہ حافظ.